السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی صبح ایک خوبصورت واقعہ بے دیندار کو دیندار بنانے کے لیے یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اہل شام میں سے ایک بڑا باروب قوی آدمی تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ نہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، اس کا حال نہ پوچھئے، وہ تو شراب میں مست رہنے لگا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا، خط لکھو۔ اور خط میں آپ نے فرمایا، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے یہ خط فلاں بن فلاں کے لیے ہے۔ آپ نے سلام کیا اور اس کے بعد فرمایا، میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کر دی تھی، یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دینا جب تک وہ نشے سے ہوش میں نہ آ جائے، اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرنا۔ جب اس کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا، اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹ کر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستگی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے مزید دور نہ کرو، یہ تو تم شیطان کی مدد کرو گے۔ دوستو، آج ماحول میں یہی تو ہو رہا ہے۔ اگر کوئی دیندار ہمیں دکھتا ہے تو ہم اسے لوگوں کے سامنے تنزیہ اور اسے بے عزت کرنے کے لیے ایسے ایسے جملے اختیار کرتے ہیں۔ آج دیکھا گیا ہے مولوی او فلانا او ڈیماکا، اس طرح کے الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں کہ اس کا مذاق بنے، اس کی عزت خراب ہو، اور یہ نہیں تو پھر ایسے الفاظ ہم اختیار کرتے ہیں کہ وہ دین سے بیزار ہو جائے۔ تو اس طرح کے الفاظوں سے بچیں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی وجہ سے دین مستقیم سے پھسل جائے اور سارا وبال اور عذاب آپ کے سر آ جائے۔ اس طرح نہ کیا کریں، بلکہ لوگوں کو دین میں لانے کی کوشش کریں، نہ کہ دین سے اس کو بہکانے اور دین سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ خدا را ایسے اعمال سے بچیں جس سے آپ مزید اللہ کی گرفت میں آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔